الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے مقبول احادیث کی جو قسمیں ہیں اس کے متعلق جانا تھا اور مثالوں سے اس کو سمجھا ہے کہ مقبول حدیث کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کیا کیا شکلیں ہیں. مقبول ہم نے یہ جانا تھا کہ مقبول حدیث کی کل 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ. پھر اس کے جزیات پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی اور مثالوں سے اس کو واضح کیا گیا تھا. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی جو باتیں ہیں ہم جانیں گے، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں. اس کے بعد کی باتیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ جو مقبول احادیث کی جو 4 قسمیں بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک قسم ہے جسے صحیح لذاتہ کہتے ہیں. صحیح لذاتہ کہتے ہیں. تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث کو کیسے جانا جائے، یعنی اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو کیسے صحیح جانا جائے. اس سلسلے میں علماء نے کچھ شروط بتائے ہیں. وہ 3 شروط ہیں جس سے بآسانی انسان صحیح حدیث کو جان سکتا ہے. نمبر 1 کہ آپ کسی ایسی کتاب کا انتخاب کریں جس کتاب کی بنیاد ہی صحیح روایات پر ہو، یعنی ایسی کتاب آپ چنیں جس میں صرف اور صرف احادیث کی صحت کا التزام اور اہتمام کرتے ہوئے روایات کو بیان کیا گیا ہو. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصحیح الجامع، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روایت کے تحت صحت کا بھی التزام کیا ہے اور اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی بھی ضعیف روایت اس میں بیان نہ ہونے پائے. تو ایک تو یہ کہ صحیح احادیث جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ان کتب کو اٹھائے جس میں صرف اور صرف صحیح روایات جمع کی گئی ہیں اور اس کے مصنف نے احادیث کی صحت کا اہتمام کیا ہے. اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس حدیث کے متعلق کسی ایسے امام، بڑے امام کا حکم ہونا ضروری ہے، صحت کا حکم کسی ایسے معتمد عالم دین یا امام کی طرف سے ہونا ضروری ہے جو حدیث کی حکم لگانے پر، حدیث پر حکم لگانے میں نرمی نہ برتتا ہو. یعنی کوئی ایسا راوی ہو جو حدیث، کوئی ایسا امام یا کوئی ایسا وقت کا محدث جو حدیث پر حکم لگانے میں متساہل نہ ہو. اگر وہ شخص، یعنی وہ معتمد امام اور وہ معتمد محدث، اگر وہ کسی حدیث پر حکم لگا دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس روایت کو صحیح احادیث میں شمار کیا جائے گا. اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ احادیث کی روایت کے لیے جو شروط بیان کیے گئے ہیں، میں نے ابھی گزشتہ درس میں جو بیان کیا ہے، ان شروط کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی بھی حدیث ایسی ہے جس میں ان تمام شروط کی رعایت کی گئی ہے اور وہ شروط اس میں پائے جا رہے ہیں تو وہ روایت بھی
صحیح ہوگی۔ تو عام طور پر کسی بھی حدیث کی صحت کو چیک کرنے کے لیے یا کسی بھی صحیح حدیث کو جاننے کے لیے یہ 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے بات یہ بھی بیان کی تھی کہ حسن لغیرہ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی حدیث ہے اگر وہ ضعیف ہے لیکن وہ متعدد طرق سے یعنی متعدد سندوں سے وہ حدیث مروی ہے، روایت کی گئی ہے، تو پھر وہ حدیث بھی قبول کر لی جائے گی اور اسے حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی روایت ہے اور وہ کس بنیاد پر اس کو قبول کیا جائے گا۔ اگر حدیث ضعیف ہے تو ظاہر ہے ضعیف کو تو رد کر دیا جاتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے، وہ کون سے شروط ہیں کہ ان احادیث میں اگر وہ ضعیف پائے جائیں تو نہ پائے جائیں تو ان شروط کے پائے جانے کی بنیاد پر وہ حدیث ضعیف ہوگی اور اس کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ حسن لغیرہ کی جو روایات ہوتی ہیں اس کا راوی، اس کو بیان کرنے والا متہم بالکذب نہ ہو، یعنی اس پر جھوٹ بولنے کا بہتان نہ لگایا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی ضعیف حدیث ایسی ہے کہ جس کا بیان کرنے والے پر یعنی راوی پر، اس حدیث کے راوی پر جھوٹ بولنے کا اتہام ہو، الزام ہو، تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ روایت جو حسن لغیرہ یعنی ضعیف ہوتی ہے، اصلاً ضعیف ہوتی ہے لیکن متعدد طرق کے ملنے کے ساتھ وہ حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ کہ وہ حدیث اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت نہ کرتی ہو، یا اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت نہ کرتی ہو، تو وہ حدیث اگر وہ مخالفت کر رہی ہے تو وہ روایت قابل احتجاج نہیں ہوگی، وہ روایت حسن لغیرہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روایت متعدد سندوں سے مروی ہو، اس کے کئی سندیں ہوں اور ہر سند میں کوئی نہ کوئی نقص ہو، لیکن یہ دونوں نقص نہیں پائے جانے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس کا راوی متہم بالکذب نہ ہو، اسی طریقے سے یہ کہ اس کا جو راوی ہے وہ شاذ نہ ہو، یعنی اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت نہ کرتا ہو، یا یہ کہ جو معتمد لوگ ہیں، ثقات لوگ ہیں، معتبر لوگ، ان کی کثیر تعداد کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ تو اگر کسی شخص کی ایسی روایت ہے اور اس میں ذوق پایا جا رہا ہے تو وہ حسن لغیرہ ہی بن سکتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے زیادت الثقہ کی، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی راوی ایسا ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی لفظ وہ کر دیتا ہے۔ یعنی بعض سندوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر وہ جو مطلب اس سند میں جو راوی ہوتا ہے، جو انہوں نے جو کلمات لائے ہیں کوئی دوسرا اس کو روایت نہیں کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زیادت الثقہ۔ یعنی معتبر آدمی اگر کسی بات کو بیان کرے حدیث کے اندر تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی ایک راوی ہے اور صحیح ہے اور اس کی روایت کو قبول کیا جا رہا ہے، اور لیکن وہ کچھ اضافے کے ساتھ وہ حدیث بیان کر رہا ہے، تو کیا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا؟ تو اس کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ اگر ایک معتبر آدمی، ثقہ راوی اپنے سے زیادہ معتبر لوگ کی مخالفت کرے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت کرے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ کہ ایک آدمی ہے اور دوسرا اس کے سامنے ہی دوسرا آدمی ہے، دوسرا معتبر راوی ہے، تو یہ جو پہلا والا راوی ہے اس کے مقابل یہ کم معتبر ہے، اور یہ اس کی مخالفت میں اگر کوئی روایت بیان کر رہا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ راوی جو کم معتبر ہے اور اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے حدیث بیان کرتے ہوئے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی روایت کو کیا کہا جائے گا؟ شاذ کہا جائے گا۔ اور وہ روایت جس کو معتبر لوگوں کی ایک ٹیم نے بیان کیا ہے، یا اس راوی نے بیان کیا جو پہلے والے کی بنسبت زیادہ معتبر ہے، اس کی روایت کو محفوظ کہا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، مثال یہ حدیث یہ التمہید کے اندر ہے، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے
اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن حماد بن سلمہ عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن ابی سعید، یعنی اس سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اور کہتے ہیں کہ الارض کلھا مسجدن، کہ زمین یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ مسجد ہے، الا المقبرۃ والحمام، سوائے قبرستان کے اور غسل خانے کے۔ یعنی یہ جو حدیث حماد بن سلمہ عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن ابی سعید کی طریق سے مروی ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ زمین یہ پوری کی پوری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ اسی روایت کو امام ثوری نے، یعنی یہاں پر آپ نے شروع میں دیکھا کہ حماد بن سلمہ نے عمرو بن یحییٰ عن ابی سے روایت کی ہے، لیکن اسی سند کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے مرسلاً یہ کہ سفیان ثوری اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ صحابی کا نام لیے بغیر اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں، صحابی کو بیچ سے درمیان سے حذف کر دے رہے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ جو سفیان ثوری جو مرسلاً روایت کر رہے ہیں، یعنی بیچ میں صحابی کا نام نہ لے کر کے وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ سند زیادہ معتبر ہے بنسبت اس سند کے جس کو حماد بن سلمہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ روایت سندن وہ روایت کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی، اور یہ روایت محفوظ ہوگی، یعنی وہ روایت جس میں زیادہ معتبر آدمی اپنے سے کم معتبر والے شخص کی مخالفت کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ تو یہاں حضرت سفیان ثوری، یعنی سند ایسے ہوگا کہ سفیان ثوری عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ اور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تو یہ حدیث جو مرسلاً مروی ہے تمہید کے اندر، اور ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کو نقل کیا ہے، تو یہ حدیث سفیان ابن ثوری کے طریق سے جو مرسل مروی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہو گئی محفوظ، اور حماد بن سلمہ عن عمرو بن یحییٰ عن ابی کی طریق سے جو موصولاً مروی ہے، یعنی جس میں صحابی کا نام لیا گیا ہے اور صحابی اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں، وہ سند کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفیان ثوری جو ہیں یہ حضرت حماد بن سلمہ سے زیادہ قوی ہیں، زیادہ معتبر ہیں۔ اسی طریقے سے زیادۃ الثقہ میں دوسرا نمبر آتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معتبر راوی جو ہوتا ہے، معتبر راوی یعنی جو وہ کیا کہتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کی یا جو دوسرے لوگ جو معتبر لوگ ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے روایت بیان کرتے ہوئے، لیکن وہ جو الفاظ جو اپنی طرف سے وہ جو بیان کر رہا تھا، یعنی جو الفاظ وہ خود روایت کر رہا ہوتا ہے، وہ الفاظ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے، یعنی ان میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ صرف وہ ایک بات کو بیان کرنے میں دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، مثالوں سے انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ روایت ہے حضرت صحیح مسلم کی، اور حدیث نمبر ہے 279 کی نمبر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں ہے یہ سند علی بن مسہر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی رزین اور عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کے طریق سے یہ حدیث مروی ہے، اور علی بن مسہر کے طریق سے کہتے ہیں کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، فلیرقہ، کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اسے اڈیل دے، یعنی اس میں جو کچھ ہے برتن میں اسے گرا دے، ثم لیغسلہ 7 مرار، پھر وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ اسی روایت میں یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے، اس میں نقص کیا ہے؟ اس میں نقص یہ ہے کہ اس میں جو علی بن مسہر ہیں یہ فلیرقہ، یعنی یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور بقیہ جو اس کے علاوہ جو معتبر لوگ ہیں اور ثقات لوگوں کی جماعت ہے، ان لوگوں نے فلیرقہ کے الفاظ بیان نہیں کیے ہیں۔ تو یہ فلیرقہ کے الفاظ بیان کرنے میں علی بن مسہر یہ تنہا ہے، اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح مسلم میں حدیث نمبر 279 میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس روایت میں یہ خود فلیرقہ کے الفاظ بیان کرنے میں تنہا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اگر راوی یعنی ایک معتبر راوی
اس حدیث کو بیان کر رہا ہے، پھر کئی معتبر راوی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک راوی جو معتبر راوی ہے وہ حدیث کو بیان کر رہا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات بیان کرنے میں وہ تنہا ہے، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ جیسے کہ یہ کہ جو علی بن مسہر کے علاوہ جو بقیہ جو محدثی جو راویان ہیں وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم لیغسلہ 7 مرات، اتنی بات، یعنی اس میں فلیورقہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال لے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن فلیورقہ کے جو الفاظ ہیں یہ بقیہ لوگوں نے روایت نہیں کی ہے، صرف علی بن مسہر نے روایت کی ہے۔ تو اگر کوئی راوی ہے اور معتبر راوی ہے، کسی بات کو بیان کرنے میں وہ تنہا ہے، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے زیادۃ الثقہ کی اسی طریقے سے ایک تیسری قسم ہے، جس میں یہ کہ راوی معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ایک راوی اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس روایت میں اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے والے میں راوی اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مخالفت نہیں ہوتی، در حقیقت وہ کوئی بات بیان کرنے میں تنہا ہوتا ہے، اور بقیہ جو راوی ہیں وہ اس بات کو نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس میں فرق یہ ہے کہ یہ راوی اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، کس اعتبار سے؟ بالکل معمولی مخالفت، وہ یہ کہ وہ کوئی بات تو وہی ہوتی ہے، لیکن کسی بات کو کوئی حکم عام ہوتا ہے تو اس کو خاص بتلانے کے لیے، کوئی حکم عام ہوتا ہے اس کو خاص بتلانے کے لیے یا پھر اس کو مقید کرنے کے لیے۔ جیسے مثال سے انشاءاللہ اس کو آپ لوگ سمجھ لیں گے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ محمد ابن سیرین عن ابی ہریرہ کی طریق سے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہی ہے، اور حدیث نمبر یہ 279 نمبر کی یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، اور محمد ابن سیرین کی طریق سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ اولاہن بالتراب، یعنی جو یہ کتے والی جو روایت تھی جس میں یہ ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے، تو پہلی روایت میں کیا تھا کہ پہلی روایت میں یہ تھا کہ اس میں ایک راوی کسی بات کو بیان کرنے میں تنہا ہے، وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس پانی کو، اس میں جو کچھ ہوگا اس کو گرا دیا جائے گا، لیکن اور پھر اس کے بعد میں اس روایت میں ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، لیکن اس حدیث میں جو محمد ابن سیرین کی طریق سے ہے اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اولاہن بالتراب، یعنی آپ جو 7 مرتبہ دھوئیں گے ان میں سے جب پہلی مرتبہ آپ دھونا شروع کریں گے تو کیا کریں گے، اس کو مٹی سے دھونا پڑے گا، پہلے مٹی سے اس کو مٹی لگا کر کے اس کے بعد اس کو دھویا جائے گا۔ تو زیادۃ الثقہ کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اس میں زیادہ معتبر، جس میں ایک معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی کی مخالفت کرے یا اپنے ہی جیسے معتبر لوگوں کی مخالفت کرے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے مثال سے بیان کی، جیسے حماد بن سلمہ کی طریق سے جو روایت ہے کہ زمین پوری کی پوری زمین کیا ہے، یہ مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے، اور اس روایت یہ جو حماد بن سلمہ کی جو طریق سے مروی ہے یہ روایت مرفوعاً ہے، لیکن اس روایت کو محدثین نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ کس روایت کو قبول کیا ہے، جو اس سند کو جس کو حضرت ثوری نے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن یحییٰ یعنی اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ مرسلاً روایت کیا ہے، یعنی اس میں انہوں نے صحابی کا نام نہیں لیا ہے۔ پھر دوسری قسم میں نے یہ بتلایا کہ اگر راوی معتبر راوی اپنے سے زیادہ لوگوں کی مخالفت نہ کرے لیکن وہ کسی بات کو بیان کرنے میں تنہا ہو تو اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا، جیسے یہ کہ یہ حدیث اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے چاہیے کہ اسے انڈیل دے، فلیورقہ، تو یہ الفاظ بقیہ روایات میں نہیں پائی جاتی ہیں، بقیہ سندوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ بتلا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ ایک تیسری قسم یہ میں نے بتلایا کہ اگر معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی بالکل معمولی مخالفت کرے، اس طور پر کہ وہ کسی عام حکم کو خاص کر دے، اور کیا ہے اسی روایت میں یہ ہے محمد ابن سیرین کی طریق سے وہ کہتے ہیں کہ اولاہن بالتراب، کہ 7 مرتبہ جو برتن کو دھویا جائے گا پہلی مرتبہ کس سے دھوئیں گے، مٹی سے دھوئیں گے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوئی زیادۃ الثقہ کی بات، جس میں
ایک روایت اگر ثقہ راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی کی مخالفت کرے یا اسی طریقے سے اپنے ہی جیسے معتبر لوگوں کی ایک ٹیم کی مخالفت کرے تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, جو آدمی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے, اور جس کی مخالفت ہو رہی ہے, جن لوگوں کی بھی مخالفت ہو رہی ہے, ان کو محفوظ کہا جاتا ہے. تو محفوظ روایت کو لے لیا جائے گا اور شاذ روایت کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے, ایک اور قسم ہے حدیث کی جسے معروف اور منکر کے نام سے جانتے ہیں. معروف اور منکر, وہ معروف نہیں بھلائی اور وہ نہیں, بلکہ یہاں حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ معروف وہ حدیث ہے جس میں معتبر راوی ضعیف راوی کی مخالفت میں کوئی بات بیان کرتا ہے. یعنی کوئی معتبر راوی ہے, مستند راوی ہے, لیکن وہ ضعیف راوی کی مخالفت میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی روایت کو لے لیا جائے گا اور اس کو کیا کہا جائے گا, معروف کہا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ضعیف ہے, کوئی ضعیف راوی ہے, وہ معتبر راوی کی مخالفت میں حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے, تو کیا کہا جائے گا, یعنی ضعیف راوی جو معتبر لوگوں کی مخالفت میں حدیث بیان کر رہا ہے اس کی روایت کو منکر کہا جائے گا. اس کی دلیل یا اس کی مثال آپ دیکھیں, یہ حدیث جو مجموع الزوائد کے اندر ہے اور حدیث نمبر 131 نمبر ہے, اور اس روایت کو شیخ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے, لیکن اس میں سند کا فرق ہے, وہی بتلانا مقصود ہے. کہ اس میں دیکھیں کہ کہتے ہیں عن حبیب عن ابی اسحاق عن العزار ابن حریث عن ابن عباس مرفوعا کہ من اقام الصلوات وآت الزکوات وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل الجنہ. یعنی یہ جو حدیث ہے جس میں ابن حبیب ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں, ابو اسحاق العزار بن حریث سے روایت کرتے ہیں, اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نمازیں پڑھی اور جس نے زکوٰۃ ادا کی اور جس نے حج کیا, جس نے رمضان کے روزے رکھے, جس نے مہمان نوازی کی, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ راوی ہیں اس میں ابن حبیب, یہ در حقیقت کیا ہے, ضعیف ہیں. یہ در حقیقت کیا ہے, ضعیف ہیں. لیکن ابو اسحاق سے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ معتبر راوی, دوسرے جو معتبر لوگ ہیں وہ اسی سند کے ساتھ, یعنی ابن حبیب کی جگہ دوسرے جو معتبر لوگ ہیں وہ لوگ اسی سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں, تو ان کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے. تو اگر اس سند کے ساتھ یعنی ابن حبیب کی طریق سے, یعنی ابن حبیب ابو اسحاق سے روایت کرے تو ان کی روایت کو ضعیف کہا جائے گا, یا ہمارے یہاں جو اصطلاح کی اس میں منکر کہا جائے گا. لیکن اگر ابن حبیب کی جگہ کوئی اور روایت کر رہا ہے تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا, معروف کہا جائے گا. تو منکر کسے کہتے ہیں, معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف وہ حدیث ہوتی ہے جس میں معتبر راوی, ثقہ راوی ضعیف راوی کی مخالفت میں حدیث بیان کرتا ہے, اور منکر اس کو کہتے ہیں جس میں ضعیف راوی اپنے سے جو اس سے جو معتبر ہوتا ہے اس کی مخالفت میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ضعیف راوی کی روایت کو کیا کہیں گے, منکر کہیں گے, اور جو ثقہ راوی ہے اس کی روایت کو معروف کہیں گے. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے, اور یہیں پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم فن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.